بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر 2 مرتبہ ختمی مرتبت کو زہر دی گئی، جو بھی ہوا سارے حالات آپ کے سامنے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کی یہ 70 دن بہت اہم ہے۔ پھر جب آقا کی بیماری شروع ہوئی جمعرات کے دن سے، 24 صفر سے بیماری کا آغاز ہوا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کی صبح ختمی مرتبت کی وفات ہو گئی 28 صفر کو۔ ادھر ختمی مرتبت کی وفات ہوئی 28 صفر۔ پیغمبر کی جو وصیتیں اور تاریخ اسلامی سے بڑھ کے عرض کروں، تاریخ انسانی کا سب سے بے مثال اعلان جو ناقابل فراموش تھا، غدیر، کس طرح سے مسلسل ان 70 دنوں کی محنتوں کے نتیجے میں غدیر کو پس پش ڈالا گیا، اور ادھر ختمی مرتبت کا دفن شروع ہوا، کفن شروع ہوا، غسل شروع ہوا، اور ادھر سے شمع رسالت کے پروانے کہاں ہیں؟ ادھر سے مولا متقیان نے 28 صفر کو خود غسل دیا، کفن پہنایا، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کی نوبت آئی۔ کیسے نماز جنازہ پڑھا گیا ختمی مرتبت کا؟ جیسے ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے ویسے نہیں پڑھا گیا۔ غلام احمد حریری ایک محقق ہیں، 11ویں جماعت کی جو اسلامیات اختیاری کی کتاب ہے، کئی سالوں سے پڑھائی جا رہی، انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ واقعاً انہوں نے نسبتاً بہت بہترین چیزیں لکھی ہیں۔ انہوں نے بھی یہ چیز لکھی ہے کہ پیغمبر اسلام کے جب وفات ہوئی تو اب صحابہ کرام آگے بڑھے کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ نہ پیغمبر کی زندگی میں کوئی امام بن سکتا ہے، نہ ان کے جسد مطہر کے پاس کھڑے ہو کے کوئی امام بن سکتا ہے۔ کہ پھر کیسے پڑھی جائے نماز جنازہ؟ کہ ایک ایک فرد آئے۔ سوال یہ کہ کیا پڑھے؟ مولا متقیان نے بتایا، یہ آیت پڑھو اور الگ ہوتے جاؤ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 28 صفر میں یہ پچھلے مراحل بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ اگلے مراحل کے لیے میرے پاس وقت بہت محدود ہے، لیکن ناگزیر تھا تاکہ ولایت کے ابتدائی مفہوم کم سے کم روشن ہو جائے، تاکہ پھر میں آگے نتائج کو بڑھا سکوں۔ اب 28 صفر کی صبح میں پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی۔ پہلے مرحلے میں غسل و کفن دے دیا گیا، پھر صحابہ ایک ایک کر کے جنازہ پڑھتے رہے، لیکن بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ اسی 28 صفر پورا دن، پھر 28 اور 29 صفر کی درمیانی شب، پھر 29 صفر کا پورا دن گزرا، 2 دن مسلسل، پھر 29 اور 30 صفر کی درمیانی شب یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی شب، نماز عشاء گزرنے کے بعد آدھی رات کو دفن کیا گیا۔ تمام محققین مورخین نے لکھا ہے ایک رات ہے بیچ میں، ایک آدھی رات ہے، ایک پوری رات ہے، پورے 2 دن ختمی مرتبت کا نماز جنازہ آپ کا جسد پڑا رہا۔ کس کس نے نماز جنازہ پڑھا؟ جا کے تاریخوں میں دیکھ لیجئے۔ ادھر ختمی مرتبت کو 29 اور 30 کی درمیانی شب، نصف شب یعنی ہنگام سحر آپ کو دفن کیا گیا۔ اجماع ہے سب کا، تمام مورخین نے لکھا۔ اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ 28 صفر ادھر پیغمبر اسلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ اب بیچ کے تمام مراحل کو میں چھوڑ دوں تاکہ نتیجہ دے سکوں کہ حق تعالی نے سیدہ زہرا کو اس کائنات میں کیوں بھیجا، بی بی نے کیا کیا، اور وہ کس حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکی۔ ادھر 28 صفر کو پیغمبر اسلام کی نماز جنازہ شروع ہوئی، ادھر سقیفہ بنی سعدہ میں انصار نے اجتماع کیا۔ 300 سے زیادہ تعداد ہے، تقریباً 320 کے لگ بھگ، یہ اکٹھے ہیں، سب جمع ہیں، اور ادھر صحابہ کرام حالت سوگ میں پیغمبر گرامی اسلام کے گھر کے باہر گلی میں کھڑے ہیں، کوئی گریہ کر رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو افسوس کر رہے ہیں، کوئی انتظار میں کہ غسل و کفن مکمل ہو تاکہ نماز جنازہ پڑھیں۔ ایسے عالم میں ایک شخص نے تلوار نکالی اور گلی میں پہنچا اور کہا خبردار، اگر تم میں سے کسی نے کہا کہ محمد مر گئے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ گئے ہیں اللہ کے پاس اور ان قریب پلٹ کے آئیں گے۔ میں گزارش کروں گا جو دوست یہ بیچ میں ڈیجیٹل بٹیروں سے استفادہ کرتے ہوں کچھ ایسے ٹکڑے، تو اس میں کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، مسائل بھی ہو، پھر بات جب پوری طرح سے نہ ہو تو پھر اس میں غلط فہمی پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو جو ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے اسی پہ اکتفا کیجیے اور ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ کو۔ ادھر تلوار نکالی کہ اگر کسی نے کہا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اب صحابہ کرام مسلمان جو سوگ کی کیفیت میں، دکھ کی کیفیت میں، پریشانی کی حالت میں گریہ کر رہے ہیں، دکھی ہیں، رنجور ہیں، جب ایک اچانک سے عجیب بات سنی، سب حیرت سے اس طرف دیکھ رہے ہیں۔
ایک جوان صحابی جس کا نام ہے عمر ابن زائدہ، اس نے جرأت کی، آگے بڑھا، قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر پیغمبر اٹھا لیے جائیں یا وفات کر جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑو گے؟ ڈانٹ کے خاموش کر دیا، خاموش ہو جاؤ، اگر مزید بات کی تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اب اسی کیفیت میں یہ فرد کھڑا ہے، اس اسنا میں کسی کو روانہ کیا، جاؤ کسی کو بلا کے لاؤ۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور اس کے بعد دو بزرگ دوڑتے ہوئے، ایک ابو عبیدہ جراح اور ایک اور فرد ہے۔ جیسی وہ دو افراد پہنچے، ان ابو عبیدہ جراح کے ساتھ آنے والے فرد نے وہی آیت پڑھی جو پہلے عمر ابن زائدہ پڑھ رہا تھا، جس کو ڈانٹ کے خاموش کروا دیا گیا تھا۔ کہا ہاں میرے ذہن میں نہیں رہا تھا، تلوار کو نیام میں ڈالا۔ اب یہ تین افراد اور چوتھے مرحلے میں عبد الرحمن بن عوف مکی یہ بھی پیچھے شامل ہوا، اور یوں یہ چار افراد پہنچے ثقیفہ بنی سعدہ میں، جہاں پر سعد بن عبادہ کا انتخاب ہو چکا تھا اور اب بیعت ہونے والی تھی۔ انصار کی طرف سے یہ بیعت کرنے لگے تھے۔ جیسے ہی بیعت کرنے لگے یہ سب پہنچے، کہا کہ کس نے تمہیں حق دیا کہ تم خلیفہ منتخب کرو؟ کہا ہماری قربانیاں ہیں، ہم نے ایثار کیے، اپنی زمینیں، جائیداد، اموال میں تمہیں شریک کیا، یہاں تک کہ جب تم مکہ سے مدینہ آئے، ہم میں سے جس کے پاس 2 بیویاں تھیں ہم نے ایک کو طلاق دی تاکہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکو۔ کیا کچھ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے؟ جنگیں لڑی اسلام کے لیے، ہمارے وجود سے اسلام کو استحکام ملا، توسیع ملی، وسعت ملی، اشاعت میں ہمارا کردار ہے، ہماری قربانیاں ہیں۔ آنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ اپنی قربانیوں کا صلہ جا کے قیامت میں خدا سے لینا۔ یہاں پر پیغمبر اکرام اسلام کی وصیت کے مطابق ان کے جانشین کا تعین ہوگا، اور پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرا جانشین میرے خاندان سے ہوگا، اور ہم پیغمبر کے اہل خاندان ہیں۔ اب یہاں پر بات شروع ہوئی، انصار نے کہا ٹھیک ہے، ایک تم میں سے ہو جائے، ایک ہم میں سے ہو جائے۔ کہ مگر دیکھا ہے تم نے کہ کسی جماعت میں، کسی گروہ میں 2 امیر ہوں، امیر ایک ہی ہوگا اور وہ ہم میں سے ہوگا۔ اور اس کے بعد کسی کا ہاتھ آگے بڑھایا گیا اور سب سے پہلے صاحب شمشیر نے اس ہاتھ پہ بیعت کی، پھر عبد الرحمن بن عوف مکی نے، پھر سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی نعمان بن بشیر کا بشیر، اس نے ہاتھ بڑھایا، بیعت ہوئی، سب نے بیعت کی، تمام انصار نے، سوائے سعد بن عبادہ کے، اور سعد بن عبادہ کو اسی روز قتل کروا دیا گیا۔ اور تمام تاریخوں میں اب لکھا ہوا کہ سعد بن عبادہ کو جنہوں نے مارا، اب جنہوں نے مارا ان کو پتہ ہے کہ کنہوں نے مارا، قتل کر دیا گیا۔ ادھر سے انصار بیعت کر چکے، اور اب مہاجرین کا یہ مختصر گروہ کہ آہستہ آہستہ اور بھی افراد آتے رہے اور شامل ہوتے رہے، یہ ثقیفہ بنی سعدہ سے نکلے۔ اب راستے میں جو بھی آ رہا ہے بیعت لی جا رہی ہے۔ یہ پہلا گروہ ہے انصار۔ اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے وہ ہے بنو امیہ، جو اس وقت مدینے میں ایک مضبوط اور قوی گروہ ہے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ان کی حیثیت ہے۔ دوسرا گروہ، اب صورتحال نہیں معلوم اب وقت کتنا بچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اشارے کروں اور کچھ چیزوں کو چھوڑوں، شاید نتیجے میں نقص رہ جائے، مجھے معاف رکھے ہو، کبھی توفیق ہوگی تو میں بات کو مکمل کر دوں گا، لیکن اب میں اختتامی مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ایک انصار، دوسرے مرحلے میں بنو امیہ۔ پیغمبر کی وفات کے موقع پر سردار بنو امیہ ابو سفیان مدینے کے اندر موجود نہیں تھا، شام میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اسے سفر میں ختمی مرتبہ کی وفات کی اطلاع ملی۔ جیسی پتہ چلا، سب سے پہلا سوال اس نے یہ پوچھا کہ پھر خلیفہ کون بنا؟ بتایا گیا فلاں شخص کا خلیفہ بنا۔ اس نے تمام اموال اپنے غلاموں کے سپرد کیے، سرپٹ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچا مدینہ۔ رستے میں سوچتا رہا کہ تیر تو کمان سے نکل چکا، اب کیا کیا جائے، چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح۔ تو سوچتی ہوئے سیدھا پہنچا جناب عباس کے پاس، پیغمبر کے چچا کے پاس، اور جانے کے بعد کہا کہ خلافت جا تو بنو ہاشم کا حق ہے، جا پھر بنو امیہ کا حق ہے۔ یہ فلاں قبیلے کا فلاں فرد کب اس لائق تھا کہ اسے خلیفہ منتخب کر دیا جائے؟ کہ تو پھر بتاؤ کیا کیا جائے؟ کہا آپ میرے ساتھ چلیں، چل کر علی ابن ابی طالب سے میری طرف سے یہ پیشکش دیں کہ اے علی، آپ ایک مرتبہ اہل مدینہ کے سامنے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یہ ایک بات کہے کہ خلافت میرا حق ہے، پھر لے کے دینا میرا کام ہے۔ میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، جتنے تیر خرچ ہوں گے، تلواریں خرچ ہوں گی، نیزے خرچ ہوں گے، اونٹ خرچ ہوں گے، افراد اور سپاہی سب میرے۔ بس علی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ خلافت میرا حق ہے۔ خوش ہوئے، عباس کوئی تو ہے جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ دونوں چلے، کہاں؟ مسجد نبوی میں۔
جہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کے مرکز منورہ کے قریب میں بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف تھے، جیسے یہ پہنچے جا کے خوشی سے عباس نے خبر دی کہ سردار بنو امیہ ابو سفیان ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ان کے سامنے کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ جیسے ہی مولا متقیان نے یہ بات سنی غصے سے اٹھے اور فرمایا کہ اے ابو سفیان، خلافت میرا حق ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، لیکن آج علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا، اور تمہیں یہ اختیار کس نے دیا کہ تو مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کرے؟ تو محدور الدم ہے، چونکہ تو نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مجبور ہیں کہ ہم تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کرو۔ اس کے بعد حضرت ایک قدم آگے بڑھے اور وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو نہج البلاغہ میں 5ویں مرحلے میں موجود ہے۔ فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجا، اے لوگوں فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو، وَضَعُوا تیجان المفاخرہ، اور فخر و مباحات کے تاج اتار کر زمین پر رکھ دو، وَأَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو۔ اے ابو سفیان، آج جو تو پانی علی کو پلانے کے لیے آیا ہے، ہاذا ماء عاجن، یہ گدلا پانی ہے، اور جو تو لقمہ ابھی علی کو کھلانا چاہ رہا ہے، وَلُقْمَةٌ يَعُثُّ بِهَا آكِلُهَا، یہ ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے مسجد نبوی میں، حضرت کی آواز تدریجاً بلند ہوتی چلی گئی، اور پھر فرمایا کل جب میں نے خود حکومت کے لیے بات کی تھی، وَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ، کل جب خود میں نے اپنی حکومت کے لیے بات کی تم سب نے کہا علی حکومت کا حریص ہے۔ وَإِنْ أَسْكُتْ، جب میں چپ ہوا کیا کہا تم لوگوں نے؟ جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ، علی موت سے ڈر گیا۔ ہیہات بعد اللتیہ واللتی، ہرگز نہیں، بدر و احد خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا؟ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوا کرتی ہے۔ پھر کیوں خاموش ہوں؟ فلسفہ سکوت علوی کیا ہے؟ راز سکوت کیا ہے؟ بل اندمجتو علی مکنون علم لو بہت لستربتم استراب العرشیت فی طویل بعیدہ، وہ علم مکنون، وہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا بے کنار سمندر جو علی ابن ابی طالب کے سینے میں، کہ جس کی ایک جھلک اگر میں انسانوں پر ظاہر کر دوں تو اس کائنات کے تمام انسان اس طرح سے کپ کپانے لگ جائیں اور اس طرح سے تھر تھرانے لگ جائیں جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپ کپاتی ہے اور ڈول کی رسی تھر تھراتی ہے۔ یہاں سے مایوس ہوا سردار بنو امیہ، اب کیا کرے؟ تو پہنچا حاکم وقت کے پاس، اس سے ڈرایا جا کے کہ تمہیں میری سماجی حیثیت کا اندازہ ہے، میری معاشی حیثیت کا اندازہ ہے، میری افرادی قوت کا اندازہ ہے، یہ اقتدار میں تم سے چھین لوں گا۔ مزاج آشنا تھے کہ کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ مگر کیا یہ حکومت تمہاری نہیں ہے؟ اگر ہمیں اقتدار ملا ہے آپ اس میں شامل ہو۔ جتنا بیت المال پڑا تھا سارے کا سارا اٹھا کر ابو سفیان کا منہ بند کرنے کے لیے اسے دے دیے گا، اور کہا کہ جب جیسے جیسے مملکت اسلامی میں وسعت آئے گی آپ کو اقتدار میں بھی شریک کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی ہے 13 ہجری میں جب 4 افراد کو 10-10 ہزار کا لشکر لے کے بھیجا گیا شام کی طرف، دمشق کی طرف، حمص کی طرف، اردن کی طرف، فلسطین کی طرف، جن میں سے عمرو بن عاص کو 10,000 کا لشکر دیا گیا، کہا کہ تم فلسطین پہ حملہ کرو، اگر کامیاب ہو گئے تو وہاں تم حکومت کرو گے۔ ابو عبیدہ جراح کو حمص کا، شرجیل بن حسن کو اردن کا، اور یزید ابن ابو سفیان کو، معاویہ کے بڑے بھائی کو دمشق کی طرف روانہ کیا گیا کہ اگر تم وہاں پہ کامیاب ہو جاتے ہو تو تم حکومت کرو گے۔ 6 مہینے مسلسل محاصرے کے باوجود یہ کامیاب نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ 21 جمادی الثانی 13 ہجری یعنی 2 سال اور 17 دن کے بعد حکومت کرنے کے بعد خلیفہ اول کی جب موت ہوتی ہے تب بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ محاصرہ جاری تھا، بعد میں پھر خالد بن ولید کو 10,000 کا لشکر دے کے بھیجا گیا، سب کی باہمی کوشش سے کامیاب ہوئے، اور 14 ہجری میں دمشق پر معاویہ یزید ابن ابو سفیان کی حکومت شروع ہوئی، اور 5 سال 18 ہجری تک حکومت رہی۔ اس کے بعد وہ طاعون کی بیماری کا شکار ہو کے مر گیا، اور اس کے بعد
معاویہ ابن ابو سفیان، آخر کیسے یزید ابن معاویہ تک حکومت پہنچی ہے، یہ بات قابل غور ہے. کس طرح سے سقیفہ سے آغاز ہوا اور بات کہاں تک پہنچی. آخر سوچنے کی بات ہے کہ جس مسند پر صرف 50 سال پہلے پیغمبر گرامی اسلام بیٹھا کرتے تھے، آپ کی وفات کے صرف 50 سال گزرنے کے بعد آپ کا سب سے بڑا دشمن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان اسی جگہ پہ آ گیا، اور اسی رسول کی بیٹیاں رسن بستہ بے مکنو چادر اس کے سامنے کھڑی. کیسے ہوا ہے؟ 18 ہجری سے حکومت شروع ہوئی ہے دمشق پر امیر شام کی، معاویہ ابن ابو سفیان کی، اور پھر 23 ہجری تک دوسرے خلیفہ کی موت تک صرف شام کے اوپر حکومت رہی. اور 23 ہجری میں جب تیسرے خلیفہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے یہ سب علاقے، اردن، فلسطین، لبنان، مصر، یہ سارے خطے اٹھا کر اس ایک شخص کو دے دیے، معاویہ ابن ابو سفیان کو. اور 36 ہجری تک یہ حکومت ان کے پاس رہی. پھر 36 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب برسر اقتدار آئے، سب سے پہلا حکم جو حضرت نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا وہ امیر شام کا عزل تھا. 3 جنگیں ہوئیں جو حالات آپ کے سامنے. 40 ہجری میں علی ابن ابی طالب شہید ہوئے، اور 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک مسلسل ساری اسلامی دنیا پر، بیچ میں سے 7 مہینے نکال دیجیے جو امام حسن علیہ السلام کا عہد خلافت ہے، باقی 20 سالوں میں پوری اسلامی دنیا پر بنو امیہ کی حکومت ہوگی. اس کے بعد پھر یزید آیا جس نے 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کی. لیکن یزید تک کی جو نوبت پہنچی ہے، کہاں سے پہنچی ہے؟ جتنا بیت المال تھا اٹھا کے سارے کا سارا سردار بنو امیہ کے سپرد کیا، اور پھر وعدہ کیا گیا جس کی میں نے مثال دی وہ پورا کیا گیا. یہ دوسرا گروہ. بس اب بات سمیٹ رہا ہوں. پہلا گروہ جو حزب حاکم کے لیے خطرہ بن سکتا تھا وہ انصار تھے. انصار قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگوں ہو گئے، لاجواب ہو گئے، اور جب بیعت کر لی تو اب کچھ نہیں کر سکتے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے. دوسرا گروہ بنو امیہ ہے جن کے ضمیر اور وجدان کو خرید لیا گیا. تیسرا گروہ علی ابن ابی طالب، بنو ہاشم اور امیر المومنین کے مخلص اصحاب ہیں. اب امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کیا تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے؟ کیا مولا متقیان کو خبر نہیں تھی کہ اس وقت سقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ علی جس نے جنگ احد میں ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ ہزاروں کے لشکر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، وہ علی اگر سقیفہ بنی سعدہ میں چلے جاتے کتنا وقت چاہیے تھا؟ کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ اسلام اپنے وجود میں آنے اور اپنے استحکام اور اشاعت میں بھی علی کی شمشیر کا محتاج ہے، اور اسلام اپنی بقا میں علی کے صبر کا محتاج ہے. علی کے صبر کی رہی نے منت ہے. مشکل ترین مرحلہ ہے، کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ بس ایک مثال عرض کروں گا چونکہ جوان عام تو بھی یہ بات پوچھتے ہیں، اور مثال کا سہارا لے کے بات کر کے ختم کر رہا ہوں. مجھے احساس ہے میری سم گھڑی نہیں ہے، وہ کافی زیادہ ہو چکا، میرے سینے میں سکت نہیں ہے، لیکن گفتگو بے نتیجہ نہ رہ جائے اس لیے چند باتیں عرض کر کے زحمت تمام کروں. کیوں علی علیہ السلام نے، بنو ہاشم نے، آپ کے اصحاب نے تلوار نہیں اٹھائی؟ دیکھیے یہاں پر راولپنڈی کے باشعور مومنین جمع ہے. ابھی کچھ دن پہلے کوئٹہ میں جو ہوا آپ کے سامنے، آپ کے بھائی، آپ کے عزیزان وہاں پر سردی کے عالم میں لاشیں رکھ کے روڈ کے اوپر بیٹھے رہے، دن رات بیٹھے رہے، اور آپ بھی مختلف شہروں میں ان کے ساتھ ہم آواز تھے، آپ نے حق کا ساتھ دیا. اسی کیفیت کو جب یہاں کے آپ کے مخلص دوست سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ جو مسلسل تشیع کی پاکستان میں نسل کشی ہو رہی ہے، انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، چن چن کے ان کی شخصیتوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بنیادی حقوق کو پائمال کیا جا رہا ہے، انہیں کلیدی عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے، تو کچھ ہمیں اجتماعی طور پر کرنا چاہیے. تو یہاں کے باشعور مومنین، ذمہ دار، دین کا درد رکھنے والے کچھ مومنین طے کرتے کہ ہمیں اجتماعی سطح پہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان میں تشیع کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکیں. سو اسی امام بارگاہ میں فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، تاکہ بات پہنچ جائے. اسی امام بارگاہ میں وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں تاکہ کچھ کیا جائے اپنی تشیع کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے. اور پھر وہ ایک منشور مرتب کرتے ہیں کہ یہ منشور جس کے سائے میں ہم اپنی تحریک کو، اپنے امور کو آگے بڑھائیں گے. اور پھر بعد میں دوسری میٹنگ ہوتی ہے اسی امام بارگاہ میں، اور مومنین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس طرح جب ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے تو ہم کافی نہیں ہیں، ہمیں اپنا پیغام باقی شہروں اور دیہاتوں میں منتقل کرنا چاہیے. چنانچہ اپنا ایک منشور مرتب کرتے ہیں، اور اس کے بعد
آپ اطراف میں اسلام آباد اور باقی شہروں میں بھی اپنا منشور تقسیم کرتے ہیں تاکہ باقی مومنین کو بھی خبردار کریں، وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب مومنین آشنا ہو رہے ہیں آپ کے اس پیغام سے، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اب آپ نے ایک تیسری میٹنگ کی اور اس میں آپ نے یہ طے کیا کہ جب یہ اتنا بڑا سسٹم بننے جا رہا ہے تو اس میں کچھ کاموں کی تقسیم ہو جائے، ایک صدر ہونا چاہیے، ایک نائب صدر ہونا چاہیے، کوئی جنرل سیکرٹری ہو، عہدوں کی تقسیم ہو جائے تاکہ ذمہ داریوں کو بہتر طور پہ انجام دیا جا سکے۔ جب اس بات پہ آپ پہنچے تو آپ دو حصوں میں بٹ گئے۔ مثلا کچھ مومنین تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے عزیز بھائی جو تھکنا شروع ہو گئے تو انہیں اپنا صدر منتخب کر لیں، سرپرست منتخب کر لیں، اور کچھ مومنین چاہ رہے ہیں کہ وہ بزرگوار کو اپنا صدر منتخب کر لیں۔ اب فرض کیجئے کہ دونوں میں سے جو اہل ہیں، جن میں صلاحیت ہے، جو مستحق ہیں، وہ یہ بزرگوار ہیں، لیکن باقی آدھے افراد ڈٹے ہوئے کہ نہیں ہم انہیں اپنا صدر بنائیں گے، ہمارے دوست ہیں اسی لیے میں ان کو پیچھے رکھ رہا ہوں تاکہ ناراض نہیں ہوں، تو انہیں بنایا جائے۔ وہ دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ بحث بڑھی اور دوستوں کو، جوانوں کو غصہ آنا شروع ہوا، اور اس غصے میں ہاتھ آگے بڑھے، کچھ گریبان چاک ہوئے، کچھ افراد زخمی ہو گئے، لڑائی ہو گئی۔ اور اس ساری لڑائی اور جھگڑے کے بعد بالآخر سب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے صدر انہیں ہونا چاہیے، حق حقدار کو مل گیا۔ تو آپ کے خیال میں مسئلہ حل ہو گیا؟ کیوں نہیں ہوا؟ حق حقدار کو مل گیا، لیکن اس سے بڑی مصیبت پیدا ہو گئی۔ کیا؟ جب یہ مسند پر آ گئے، حق ان تک پہنچ گیا، لیکن اطراف کی آبادیوں میں اور ملحقہ شہروں میں جن لوگوں کو آپ نے اپنا منشور پیش کیا تھا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، جو ابھی منشور پڑھ کے آشنا ہو رہے ہیں آپ کے اہداف اور مقاصد سے، جیسی یہاں بند کمرے کی کارروائی ان تک پہنچے گی کہ یہ لڑے ہیں اور لڑائی کے نتیجہ میں یہ برسر اقتدار آئے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ وہ اس منشور کو پھاڑ کے پھینک دیں گے اور کیا کہیں گے؟ ان کو ہمارے دکھوں سے اور ہمارے حقوق سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ عہدوں کی جنگ ہے، یہ مسند کی جنگ ہے، اور بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ علی ابن ابی طالب امام ہے، اور امام کا پہلا فریضہ دین کا تحفظ ہے۔ دین اگر تلوار چلا کے بچتا ہے تو چلتی جائے گی، لیکن اگر دین تلوار کو نیام میں رکھ کے بچتا ہے تو پھر زہرا جیسی زوجہ کے رخسار پہ تماچے لگ جائیں، اب تلوار نہیں اٹھے گی، اس لیے کہ اب دین کو بچانا ہے۔ اس لیے علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، نہیں اٹھا سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب علی نہیں اٹھا سکتے تو کوئی اور اٹھا سکتا ہے تلوار؟ ہاں، جب علی کے گلے میں رسی تھی، ابو ذر نے یہ منظر دیکھا تو تلوار اٹھانے لگے، نکالی تلوار ایک مرتبہ، لیکن اسی کیفیت میں علی امیر المومنین نے سلمان کی طرف دیکھا تھا۔ سلمان سمجھ گئے کہ مولا متقیان کیا کہہ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے بڑھے ابو ذر کی طرف اور کہا، اے ابو ذر، کیا تو علی ابن ابی طالب سے بڑا شمشیر زن ہے؟ آج جب خود فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھا رہا تو کیا تم علی سے بہتر تلوار چلا سکتے ہو؟ روتے ہوئے ابو ذر نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ یہ غیر معمولی منظر تھا۔ اسی گلی میں ایک یہودی رہتا تھا جو 10 سال سے مسلسل پیغمبر کے ساتھ رہا، پیغمبر کو سنتا تھا، دیکھتا تھا، قرآن کی آیتیں سنتا تھا، 10 سالوں میں مسلمان نہیں ہوا، لیکن آج اس عالم میں جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈلی ہوئی دیکھی، فوراً سے جیسے یہ منظر دیکھا بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ ایک مسلمان آگے بڑھا، حیرت سے سوال کیا کہ 10 سال پیغمبر سے قرآن کی آیتیں سنتے رہے، پیغمبر براہ راست تمہیں تبلیغ کرتے رہے، تب تو نے کلمہ نہیں پڑھا، آج کیا ہوا اچانک سے؟ کہ میں نے اس علی کو جنگ خیبر میں چند سال پہلے لڑتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ اسی علی نے ایک جنبش 10 سے اس دروازے کو اکھاڑا تھا جسے 20 لوگ مل کے کھولا کرتے تھے۔ آج وہی علی چند اوباشوں کے ہاتھوں اسیر ہے، کچھ تو بات ہے۔ اگر یہ جانشین مصطفیٰ نہ ہوتا اور اگر اسلام دین حق نہ ہوتا تو علی کبھی بھی ان کم ظرفوں کی اتنی بڑی گستاخی کو برداشت نہ کرتے۔ علی تلوار نہیں اٹھا سکتے، بنو ہاشم تلوار نہیں اٹھا سکتے، علی کے اصحاب تلوار نہیں اٹھا سکتے، انصار
قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگو ہو گئے، بنو امیہ کے وجدان اور ضمیر خرید لیے گئے. اب آپ مجھے بتائیں اس سارے سکوت میں جب کوئی نہیں بول سکتا تو کون اٹھے اور حق کی آواز کو، پیغام ولایت کو، اعلان غدیر کو، خلاصہ بعثت انبیاء کو قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچائے؟ جہاں سعد بن عبادہ جیسے بڑے سردار کو قتل کر دیا جائے اور نام و نشان مٹا دیا جائے، جب مالک بن نویرہ جیسے افراد کو، صحابی کو، حافظ قرآن کو شہید کر دیا جائے، اسی رات کیا کیا گیا ان کی زوجہ کے ساتھ؟ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. ان حالات میں کون ہو جن کی آواز، جس کی آواز اتنی رسا ہو، جس کی آواز اتنی بلند ہو کہ صدیوں کے سفر کو چیرتے ہوئی قیامت تک آنے والی باشعور نسلوں تک منتقل ہو سکے؟ وہ صرف ایک شخصیت ہے جس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور پروردگار نے اس بی بی کو اسی ایک دن کے لیے بھیجا، اسی دن کے لیے بھیجا. فاطمہ زہرا اب جاتی ہیں. کیا ہوا؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے فدق. نہ، کیا بی بی فدق کے لیے گئی تھی؟ ابھی ادھر راولپنڈی میں امام بارگاہ کے باہر گزرتے ہوئے کوئی خاتون وہ اندر آ جائے، آپ کے بیچ میں آ جائے اور کہے کہ میں گزر رہی تھی، کسی نے مجھ سے میرا پرس چھیننے کی کوشش کی تو میرا مال مجھ سے چھین لیا، اتنے 100 روپے تھے، اتنے 1000 روپے تھے. آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ٹھیک ہے تمہارا نقصان ہوا، لیکن مناسب نہیں لگتا کہ اتنے نامحرموں کے سامنے آ کر تو فریاد کرے. ایک عام راہگیر خاتون کے لیے آپ مناسب نہیں سمجھتے، تو وہ خاتون کہ جو خود مالک جنت ہے، جو خود مالک کوثر ہے، جو خود مالک کائنات ہے، جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، تو کیا چند درختوں کے لیے گئی ہیں؟ کیوں گئی ہیں سیدہ؟ اب وقت نہیں بچا کہ عرض کروں کہ یہ فدق کیا ہے. پیغمبر نے فدق سیدہ کو کیوں دیا؟ حاکم نے کیوں چھینا؟ اے کاش کے وقت ہوتا تو میں کچھ مراحل یہ بھی بیان کر دیتا تاکہ بات مکمل ہو جاتی، لیکن بس اب ختم کر رہا ہوں. اب فدق وہ ہتھیار تھا جس کے ذریعے سے بی بی دشمن کے چہرے سے نقاب کو اتار سکتی تھی. اس لیے حاکم وقت کے گھر نہیں گئی ہیں. اگر فدق چاہیے ہوتا جا کے گفتگو کرتی، بات کرتی، نہ، گھر نہیں گئی. کہاں پہنچی ہیں؟ مسجد گئی ہیں. اور مسجد میں بھی وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا ابھی تک کسی نے بند نہیں کیا. ایک قدم کا فاصلہ ہے، دروازہ کھولیں بی بی مسجد میں پہنچ جائیں، لیکن نہ، اس دروازے سے نہیں گئی. کہاں سے گئی ہیں؟ مرکزی دروازے سے. کیوں گئی ہیں مرکزی دروازے سے؟ وہ بی بی جو یہ چاہتی تھی کہ کوئی نامحرم نہ دیکھے، آج خود چاہتی ہیں سب کو پتہ چل جائے کہ نبی زادی آج گھر سے باہر آ رہی ہیں. یہی وجہ تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں مسجد نبوی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا ہجوم تھا. پتا تھا بی بی کو کسی بنو ہاشم میں سے کسی مرد کو ساتھ نہیں لیا، خواتین کو ساتھ لے کے گئی. کتنے بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں، حسن اور حسین. 1 سال کا فرق ہے. دونوں کو لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ جائیں؟ ایک کو گھر میں رکھا، ایک کو ساتھ لے کے گئی. حسن کو گھر میں چھوڑا، حسین کو ساتھ لے کے گئی. کیوں حسین کو ساتھ لے کے گئی؟ اس لیے ساتھ لے کے گئی کہ جس حسین کے آنے پر حامل حدیث اور صاحب حدیث منبر سے نیچے اتر آیا کرتے تھے، اس حسین کی موجودگی میں حاکم وقت کسی جھوٹی حدیث کا سہارا لینے کی کوشش نہ کرے. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹیاں ہیں، زینب، ام کلثوم. یا دونوں کو لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ جائیں. ایک کو ساتھ لیا، ایک کو گھر چھوڑ کے گئی. کیوں؟ جس نے 61 ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا، اور جس نے اسی نہضت کو، انہی خطبوں کو اسی انداز سے آگے بڑھانا تھا اسے سیدہ ساتھ لے کے گئی تاکہ زینب سیکھ لیں کہ کس طرح سے طاغوت اور باطل کو للکارا جاتا ہے. یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے لکھا کہ فاطمہ زہرا جب چل کے جا رہی تھی آپ کے چلنے کا انداز ہو بہو رسالت مآب کے جیسا تھا. اب فاطمہ زہرا یا تو چلتی ہی ایسے تھی یا آج یہ انداز اختیار کیا. کیوں؟ تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکیں. اور پھر بی بی پہنچی ہیں، پتا تھا آج مجھے کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دے گا.
ایک خاتون کے لیے نامحرموں کے درمیان کھڑے ہو کے خطبہ دینا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو ساتھ اپنی نشست کا انتظام کر لیتی، گھر سے لے کے چلی جاتی، لیکن نہ کھڑے ہو گئی. یہ معمولی بات نہیں ہے. جتنا جس کا احساس بلند ہوتا ہے اس کی مصیبت اتنی بلند ہوتی ہے. تاریخ انسانی میں کسی باپ نے اپنی بیٹی کا اتنا احترام نہیں کیا جتنا احترام محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا کرتے تھے. یہ سیاہ ستہ کے الفاظ ہیں. کلما، جب بھی فاطمہ زہرا آتی، پیغمبر کیا کرتے تھے؟ پیغمبر کھڑے ہوتے اور آگے چل کے جاتے تھے. 5 کام کرتے تھے پیغمبر. سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کے انتظار نہیں کرتے، پھر خود فاطمہ کی طرف چل کے جاتے تھے. تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ پھر بی بی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے. اور چوتھا کام، پھر بی بی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. اور 5واں کام، پھر بی بی کے ہاتھ کا استشمام کرتے تھے، سونگتے تھے. اور کبھی بی بی نے پوچھ لیا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں جنت کی اسی سیب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور چھٹا کام کیا کرتے تھے پیغمبر؟ پھر واپس اپنے ہمراہ لے کے آتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اس جگہ بٹھاتے جہاں پہلے خود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ بٹھاتے اور خود کیا کرتے. کیا پیغمبر بیٹھ جاتے یا پھر جب تک فاطمہ بیٹھی رہتی پیغمبر کھڑے رہتے؟ وہ فاطمہ زہرا جس کے آنے پر محمد مصطفیٰ کھڑے ہوں، چل کے جائیں، ہاتھ پکڑیں، بوسہ لیں، ہاتھوں کا استشمام کریں اور بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں. آج پہلی مرتبہ زندگی میں اسی مسند کے سامنے فاطمہ زہرا کھڑی ہیں اور سب بیٹھے ہیں. اب کیا خطبہ دیا؟ 2 خطبے ہیں جناب سیدہ کے. سینے میں سکت نہیں ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، چند جملے کہوں گا، آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا. 2 خطبے ہیں، ایک مردوں کے سامنے دیا، ایک گھر جا کے بعد میں خواتین کے سامنے دیا. جو خطبہ مردوں کے سامنے دیا حاکم وقت کے سامنے، اس میں 63 آیتیں. جو خطبہ خواتین کے لیے ارشاد فرمایا اس میں صرف 7 آیتیں ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ 5 دن پہلے جب ختمی مرتبت نے قلم دوات مانگا تھا تو کسی نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ ہماری کتاب کافی ہے. آج سیدہ زہرا نے اتنی آیتیں پڑھی کہ جب قرآن کی آیتوں سے چاروں طرف حصار قائم کر دیا اور سامنے والے کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تو پھر پلٹ کے حدیث کی طرف گیا، اور حدیث نہیں تھی اس لیے جھوٹی حدیث کا سہارا لیا. کیا کیا سیدہ زہرا نے؟ بس میرے عزیزو، جس کے بعد مسند پر بیٹھنے والے کو احساس ہوا کہ اگر یہ خاتون کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اسی طرح سے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہی تو پھر ہمیں کوئی اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا. اور بی بی نے صرف خطبے پر اکتفا نہیں کیا ہے، ایک انصار، ایک مہاجر کے گھر جا کے دروازے پر دستک دی، اٹھو، جو بات پیغمبر سے سنی تھی غدیر میں، آ کے اس کا دفاع کرو، حق پائمال ہو رہا ہے. یہاں سے بھی گھر نہیں گئی ہیں. کہاں پہنچی ہیں؟ جناب حمزہ کی قبر پر جا کے بیٹھ کے گریہ کر رہی ہیں کہ کاش آپ ہوتے تو آج حق اس طرح سے پائمال نہ ہوتا. محبوب ابن لبیب اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا تھا، دیکھا نبی زادی جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھی ہیں. بیوی کو بھیجا، جا کے پوچھو، میں نے سنا ہے کچھ دیر پہلے فاطمہ زہرا دربار گئی تھی علی کے حق کے لیے، پوچھو جا کے کیا خلافت واقعا علی کا حق تھا؟ گئی اس کی سوچا، جا کے پوچھا. بی بی نے فرمایا مگر کچھ شک ہے تمہیں؟ اس نے پھر بھیجا، جا کے پوچھو کیا دلیل ہے خلافت علی پر؟ فرمایا انسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ اس نے سبارہ بھیجا، اگر خلافت علی کا حق ہے اور غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے؟ اب فاطمہ زہرا کے چہرے پر جلال آیا. ایک مرتبہ فرمایا کیا تم نے پیغمبر کی زبان سے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے؟ کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا طواف کریں. علی ایسا امام نہیں ہے جو تمہارے پیچھے بھاگے کہ مجھے خلیفہ مان لو، مجھے امام مان لو. نہ، علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے.